بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ تحریک انصاف اس وقت جلسوں کے ذریعے عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج مردان میں میدان سجا لیا ہے۔ عمران خان بار بار قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پریشر بلڈ ہوتا جا رہا ہے۔ کرناٹک میں عمران خان نے اپنے خلاف سازش کا ذکر کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ جو اس سازش کو روک سکتے تھے ان کو روکنے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں روک سکے۔ یہ جو اب وقت سامنے آ رہا ہے یہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا ہم ایک آزاد ملک بن کے رہیں گے یا یہ امریکنوں کے غلاموں کی غلامی کریں گے۔ جب یہ مجھے سازش کا پتہ چلا، جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشکل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ مسلم لیگ نون نے لندن میں موجودہ سیاسی صورتحال اور عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے مشاورت کی ہے۔ نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والی مشاورتی عمل کے بعد اہم فیصلے کیے گئے۔ ان فیصلوں کے مطابق تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ آئین شکنی کرنے والے عہدیداروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ معاشی بحالی کے لیے اہم تجاویز پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان واپس آ کر اتحادی جماعتوں سے فیصلوں کی منظوری لیں گے۔ کل کے مشاورتی اجلاس کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی اندیا دیا کہ اگر اتحادی حکومت نے ان کو اجازت دی تو تحریک انصاف 20 لاکھ لوگ تو کیا 20 لوگ بھی نہیں لا سکے گی۔ لیٹس واچ دی انٹیریئر منسٹر۔ 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، یہ 20,000 نہیں لا سکتا، اور اگر میں چاہوں گا تو یہ 20 بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پالیسی تو آخر گورنمنٹ بنائے گی نا، میں نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ میں کو اپنے طور پہ تو کوئی سختی یا نرمی نہیں کر سکتا۔ جو کیبنٹ فیصلہ کرے گی، جو تمام اتحادی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، اس کو انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کروائیں گے، اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو روکنا ہے تو یہ 20 آدمی بھی لے کے آئے گا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے انکشاف کیا کہ ان کو تحریک عدم اعتماد سے قبل ایک وزیر نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک واپس نہ لی گئی تو پھر مارشل لاء لگ جائے گا۔ لیٹس واچ بلاول بھٹو۔ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لاء ہو۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا۔ وہ اسٹریٹجی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا، اور شکر الحمدللہ ان کا یہ اسٹریٹجی ناکام رہا۔ ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے۔ بہت سارے امور اور پی ٹی آئی کا ایکچوئل لاہ عمل آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر منسٹر علی زیدی صاحب۔ تھینک یو سو مچ علی صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ پہلے تو یہ بتائیں بلاول بھٹو کو کس وزیر نے دھمکی دی تھی؟ آپ تو نہیں تھے۔ یہ بات آپ بلاول سے پوچھیں اور اس کی بات کو سیریسلی کیوں لیتے ہیں، اور اس طرح کی احمقانہ باتیں نہ میں کرتا ہوں، He is foreign نہ میرے minister of سامنے this کوئی country. کرتا ہے، تو وہ Okay. He has no idea about politics. He has no about ground realities. He has never worked a day in his life. 5 روپے کبھی اس نے زندگی میں کمائی نہیں ہے۔ انہیریٹ کر کے بیٹھا پارٹی اس پرچی پہ جس سے کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ ایک اسمبلی میں تقریر کرتا تھا آدھی، تو اب اس کی اپنی پارٹی باہر چلے جاتی تھی، ایسا لگتا ہے گاڑی کا بریک فیل علی ہو گیا۔ زیدی صاحب اس طرح اگر کوئی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو میرے پروگرام میں کچھ کہے گا تو میں اس پر احتجاج کروں گی۔ He is not present here. آپ ان کی پالیسیز پہ احتجاج کریں، ان کی ڈائریکٹ اٹیک کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ آج انہوں نے کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دھمکی آئی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک میں آپ کی یار فریہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ پالیسی بیان تو دیا نہیں ہے انہوں نے۔ کوئی بھی کھڑے ہو کے کچھ بولتے اس کو پتا کیا ہے، نام لے لینا کہ اس نے دھمکی دی ہے اور بتا دیں کہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آن بہاف آف آل دی منسٹرز، آپ سب کے بہاف پہ، پی ٹی آئی کے منسٹرز کے بہاف پر ڈینائی کرتے ہیں اس کو، کوئی دھمکی نہیں تھی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں نہ ایکسپٹ کر رہا ہوں نہ ڈینائی کر رہا ہوں۔ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں اگر بات کرنی ہے تو نام لے کے کھڑے ہو کے بتائیں کس سے دھمکی دی اور کہاں دی۔ اگر ہو سکتا ہے کسی نے بات کی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن یہ کوئی بات کرنے والی ہے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے؟ یہ پھر آپ کہتی ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے؟ یہ کوئی انٹیلیجنٹ بات کرنے والی ہے
کہ جی یہ ہو جائے گا یا مارشل لا لگا دیں گے. یہ کوئی وزیر مارشل لا لگواتے ہیں پاکستان میں؟ کس طرح کی بات ہے؟ مانی یہ پالیسی بیان بھی اگر ہے تو کوئی پالیسی بیان کی کوئی انٹیگریٹی ہو کوئی. تو پھر عمران خان صاحب نے جو کل کہا ہے کہ میں نے سازش کو روکنے والوں کو کہا کہ سازش روکے، وہ نہیں روک سکے، ذرا نام تو لیں کس کو کہا تھا؟ سپریم کورٹ میں گئے اور کس کو کہا تھا؟ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا کہ یہ سازش کا آپ کو سائفر کی کاپی بھیجی ہے جب خان صاحب نے یہ بات کی ہے، ہی سپریم کورٹ یا چیف جسٹس اسپیشلی یا پورا کا پورا سپریم کورٹ؟ چیف جسٹس کو سائفر کی کاپی بھیجی تھی. اسپیکر صاحب نے کھڑے ہو کے وہاں کہا کہ میں بھیج رہا ہوں. اس کے بعد ڈیپیوٹی اسپیکر نے بھی کہا کہ میں بھیج رہا ہوں. اس کے بعد اب تو خط بھی لکھ دیا ہے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے. مجھے ذرا یہ بتائیے، جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہے اس کے اندر بھی یہ بات اٹھی، اور یہ پچھلی والی نے جو کیا اس کے منٹس جو تھے وہ نئی والی نے اڈاپٹ کیے، اور نئی والے جو کرائم منسٹر ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہاں سائفر آیا تھا اور یہ اس میں دھمکی تھی، مداخلت تھی، دھمکی انہوں نے ایکسپٹ کیا. اس کے بعد تھوڑے ایک سیکنڈ پھر انہوں نے بعد میں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا کہ میں نے پڑھا ہے اور اس میں دھمکی تھی. اب کیا راجہ بازار کے سٹیمپ پیپر پہ امریکہ لکھ کے دے آپ کو وہاں سے خرید کے 50 روپے کے کہ بھیا ہاں سازش بھی ہم نے کی ہے؟ یعنی کہ آپ اور کیا چاہ کیا رہے ہیں؟ مداخلت بھی مان رہے ہیں، دھمکی بھی مانگ رہے ہیں، اور سازش کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. I do not understand یہ مطلب اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے فریا، اس میں سمجھنا کیا ہے؟ اب یہ ایکسپٹ کر دیا انہوں نے، پرائم منسٹر نے جو بیٹھے ہوئے کرائم منسٹر نے revisiting what بلاول بھٹو said. اور میں اور باقی سر let me just take it one step forward. Sorry, میں ایک سٹیپ اور آگے بات کرتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، فائنانس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر. یہ تو بیٹھتے ہی بیٹھتے ہیں نا. اور کیونکہ اگر کوئی اور کسی کو بلائے، اگر انرجی سیکیورٹی کی باری آتی ہے تو انرجی منسٹر کو بلا لیا جاتا ہے، اور انفارمیشن منسٹر بیٹھتے ہیں. اور وہاں سے کون بیٹھتے ہیں؟ جوائنٹ چیف آف سٹاف، چیف آف سٹاف، ایئر چیف، نیول چیف، ڈی جی آئی، باقی جو انٹیریئر کے اور باقی جو ادارے ہیں جو سینسٹیو ادارے ان کے ہیڈز. اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر یہ سائفر رکھا گیا، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر کمیٹی کاؤنسل این ایس سی کہہ رہے ہیں، اوپن ڈسکشن ہوئی، اس این ایس سی کے اندر کے منٹس نکلے، وہ منٹس پبلک کیے گئے. ان منٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب والا، اچھا اس منٹس کے بعد ڈیمارش ایشو کیا گیا چارج ڈی افیئرس کو یو ایس. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنگ تو نہیں چاہتے امریکہ سے، نہ ہم امریکہ سے کوئی لڑائی کو چاہ رہے ہیں. ہم تو ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کا ایک ہسٹورک پریسیڈنٹ رہا ہے. کیا انہوں نے ایران میں مداخلت نہیں کی تھی؟ کیا آج ان کے سی آئی اے کا چیف کا بیان اس وقت نہیں پڑھا ہوا کہ انہوں نے ساؤتھ امریکہ کے اندر مداخلت کی؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی علی زیدی صاحب. آپ نے کہا ہم امریکہ سے کیا چاہ رہے ہیں. سو یہ اس بات، کیونکہ اپوزیشن کا یہ جو آپ کے اب گورنمنٹ میں ہے ان کا خیال یہ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں. ہم نے ڈیمارش کر دیا، ان کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے. We will be right back. میں نے آپ کو اس لیے دیا، میں آپ کو دنیا کی 21 سال ایک آخری بات، آخری مثال، 21 سال نیلسن منڈیلا نے جیل میں کاٹے. کتنے سال؟ 21 سال. 21 سال جیل میں کاٹے. خوددار آدمی تھا. دنیا نے سمپتی دکھائی، اس کی آخرت اسی دنیا میں کتنی اچھی ہو گئی. اس کا اینڈ کتنا پاورفل تھا، وہ ورلڈ لیڈر بن گیا. دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. یہ تو رجسٹر ہو گیا کہ آپ لوگ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کارنرڈ ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ مظلوم ہیں. یہ اسٹیبلش ہو گیا. لیکن لاہے عمل آپ کا ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں فوری الیکشن. کوسچن سن لیں سر. فوری الیکشن، بات تو سن لیں. اس کے دو سیناریو، یا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پہلے ڈسکس کرتے ہیں الیکشن ہو گئے. اگر سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہے، یہی جوڈیشری ہے، یہی دیگر پاورز ہیں. یہ الیکشن آپ قبول کر لیں گے؟
میں صرف بڑا زبردست آپ نے سوال پوچھا. پہلے یہ بات رکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہم قبول کر رہے ہیں نا. جہاں جہاں الیکشن کمیشن اپنی بائسنس شو کر رہا ہے, جیسے کہ 63A کی پٹیشن پہ انہوں نے پرسوں شو کی, جو انہوں نے فیصلہ دیا, وہ خود کہہ رہے ہیں, یعنی کہ الیکٹڈ ممبرز تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر, تحریک انصاف کے مینیفیسٹ پہ, عمران خان کی سپورٹ پہ, بلے کے نشان پہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ ساروں کے کیمرے کے آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, نون لیگ پیپلز پارٹی جوائن کر لی, لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نہیں انہوں نے, آپ نے تو نہیں چھوڑی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چھوڑ دی, وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے نہیں چھوڑی, یعنی کہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں ہم نے چھوڑ دی. سو الیکشن کمیشن کی باعث نظر آ گئی نا. سو دیئرفور اگر باعث ہوگی ہم بالکل کھل کے بولیں گے. لیکن ایکسپٹ کر لیں گے, الیکشن کا ریزلٹ ایکسپٹ کر لیں گے, نیوٹرل فیصلہ کریں. الیکشن کا ریزلٹ آپ کے پاس, ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ میرا کہنے کا مقصد ہے ہم الیکشن لڑیں گے, بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے, انشاءاللہ پورے پاکستان میں لڑیں گے, انشاءاللہ صوبہ سندھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہاں کا صدر ہوں, میں یہاں پہ پیپلز پارٹی کو ہرا کے آپ کو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت بھی بنا کے دکھاؤں گا. کیونکہ آپ نے کہا نا کون ہمارے ساتھ ہے, سارے تو آپ کے خلاف ہیں. قوم عمران خان کے ساتھ ہے, عوام عمران خان کے ساتھ ہے. یہ 4 اکے ہوتے ہیں, یہ 3 کہتے ہیں نا, اللہ, امریکہ, آرمی, چوتھا نہ بھولیں, اس کا نام ہے عوام. اور آرمی تو نیوٹرل ہے, تو عوام بھی ساتھ, اللہ بھی ساتھ انشاءاللہ, عوام بھی ساتھ, آرمی نیوٹرل. اب امریکہ رہ گیا ہے, امریکہ تو یہاں کے ڈبے میں ووٹ نہیں ڈالے گا. کل عمران خان صاحب نے ایک نئی بات کی, انہوں نے کہا when I say America I mean Biden administration. کیا یہ ری تھنک ہوا ہے آپ کو کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں, اور اب کیا آپ کا محاذ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہے, یا صرف صدر بائیڈن کے خلاف ہے, یا ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف ہے؟ نہ دیکھیں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس وقت امریکہ کے اندر پاور سینٹرز ہیں, جیسے پاکستان میں پاور سینٹرز ہیں. ایک وائٹ ہاؤس ایک پاور سینٹر ہے, ٹھیک, جو کیپٹل ہل ہے وہ ایک پاور سینٹر ہے جہاں سینیٹ اور کانگریس ہے. پینٹاگون ایک پاور سینٹر ہے, لینگلی ورجینیا آپ سمجھ جائیں ایک پاور سینٹر ہے, اور جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا وہ بھی ایک پاور سینٹر ہے. جس طرح پاکستان میں بھی پاور سینٹرز ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب وہ ڈیفرنٹ نوعیت کے, لیکن ہے تو سینٹرز آف پاور. اب ایک پاور سینٹر جو وائٹ ہاؤس ہے, جو کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جس کے پاس ہے, اس ایگزیکٹو اتھارٹی نے اگر غلط فیصلے کیے, مجھے بتائیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر عمران خان صاحب نے سپٹمبر 2018 میں 2 ٹویٹس کی, آپ اپنی اسکرین پہ دکھا لیجیے نکال کے وہ ٹویٹس, آپ اپنے پروڈیوسر کو بولیں ذرا سرچ کریں. اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایز پر ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف, بیکاز آئی واز سٹنگ ان دا روم, اس نے کہا ہم نے آپ کو A++ ریسپشن دیا. تو میں نے ان سے پوچھا مسٹر پریزیڈنٹ اس کا مطلب واٹ ڈز اٹ مین, واٹ ڈز A++ مین؟ اس نے کہا C ہوتا ہے, سی کیٹیگری ہوتی ہے جب آپ کو کوئی اسٹافر ریسیو کرتا ہے دروازے پہ. B کیٹیگری ہوتی ہے جب آپ کو کوئی منسٹری آف یہ جو آپ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی ڈیپیوٹی سیکرٹری, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ریسیو کرتا ہے. A کیٹیگری ہوتی ہے جب آپ کو سیکرٹری آف اسٹیٹ ریسیو کرتا ہے. A+ ہوتی ہے جب پریزیڈنٹ ریسیو کرتا ہے گھر کے اندر, اور A++ ہوتی ہے جب پریزیڈنٹ ریسیو کرتا ہے آپ کو گھر کے باہر کھڑا ہو کے وائٹ ہاؤس میں. سو A++ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ. وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جس کے اوپر عمران خان نے کہا تھا کریکٹ کریں آپ اپنے فگرز, آپ غلط بات کر رہے ہیں, نقصان ہمارا ہوا ہے, امریکہ کا نہیں ہوا, امریکہ کی وار تھی. تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. سو دیئرفور ایڈمنسٹریشن, اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی اگر ہم ایکسپٹ نہیں کرتے تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ ہاں, ہمارے ملک میں نقصان ہوتا ہے, ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ ہم تو وہ ان کا ایک 5th ٹیئر کا بندہ کھڑا ہو کے اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں دے دے تو یہاں ساری ہلچل مچ جاتی ہے. تو یہاں ہم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی بائیڈن ایڈمنسٹریشن, ہم امریکہ سے ٹریڈ ہماری ہے, اتنے پاکستانی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں, اتنے پاکستانی وہاں پالیٹکس میں آ گئے ہیں, لوگ الیکشنیں لڑ رہے ہیں, تھوڑے دن کے بعد کوئی پاکستانی ہو سکتا ہے کانگریس کا ممبر بھی بن جائے, جی بالکل, اسٹیٹ سینیٹرز بن رہے ہیں, لوگ اپنے ایسا وہاں پہ گھل مل رہے ہیں. سو ہم امریکہ سے جنگ نہیں چاہتے, میں نے آپ سے پہلے کہا, بٹ ہم ایک لیول پہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. کتاب تھی نا فرینڈز ناٹ ماسٹرز, سو ہم وہ چاہتے ہیں, بٹ ہم ان کے اندر انٹرفیئر نہیں کر رہے, ہم ان کی فورن پالیسی میں تو انٹرفیئر نہیں کر رہے.
Thank you so much, But we have our own independent foreign policy. ठीक. We should have our own independent policy. So एक आखिरी सवाल ये बता दें कि let's say आपको इलेक्शन नहीं हो रहे सितंबर में, 1.5 साल बाद होने हैं, तो करेंगे क्या आप लोग? हम अपनी मोबिलाइजेशन मूवमेंट जारी रखेंगे. हमें हुकूमत कभी ये इलीगल, इलेजिटिमेट, फॉरेन फंडेड regime change, government of the crime minister शहबाज शरीफ, we will not let it run. हम प्रेशर और बढ़ा देंगे. थैंक यू सो मच अली साहब, फॉर्मर मिनिस्टर टाइम हमें ज्वाइन कर रहे थे. हम एक ब्रेक ले रहे हैं. वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. पाकिस्तान की सियासत में मीर जाफर और मीर सादिक के इस्तिहारों समेत कई ऐसे इशारे खुल कर दिए जा रहे हैं जो कि पाक फौज को सियासत में मुलविस करने की वाज़ेह कोशिश है. बदकिस्मती से हालिया दिनों में ऐसे कई बयान सामने आ चुके हैं जिनमें पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर, उनके सिटिंग ऑफिसर्स पर इस किस्म की गुफ्तगू हुई जो किसी भी तरीके से जिम्मेदाराना नहीं थी. हमने देखा कि एक सबसे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू मंजर आम पर आया जिसमें खुलकर उनसे आर्मी चीफ की तैनाती पर गुफ्तगू हुई, नाम ले लेके डिस्कशन हुई. फिर हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार इदारों के न्यूट्रल होने पर बात करते रहे, ये कहते रहे कि वो न्यूट्रल क्यों है. फिर हमने ये भी देखा कि बयानात पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सामने आए और उन्होंने कौमी असम्बली में कहा कि इमरान खान हुकूमत और इदारों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मरियम नवाज की स्टेटमेंट, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात किए गए. कल फिर जब उनसे पूछा गया आर्मी चीफ की तैनाती पे, फिर उन्होंने कमेंट किया. साथ ही साथ हमने देखा कि आसिफ जरदारी माजरत भी कर ली, लेकिन शायद ये इतना सारा मवाद जमा हो गया था कि DGISPR की तरफ से ना सिर्फ एक स्टेटमेंट आई बल्कि उन्होंने खुलकर खुद भी कहा कि ऐसा ना किया जाए. लेट्स वॉच द DGISPR. ये बदकिस्मती है कि ये स्टेटमेंट देनी पड़ी. ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं है. आई थिंक पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप ने कई ऐसे बयानात दिए हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी मुसल्लह अफवाज की सीनियर लीडरशिप, हमारे मुसल्लह अफवाज एज एन इंस्टीट्यूशन, इनके मोरल और इनके वक़ार के ऊपर मनफी असरात मुरतब कर सकता है और कर रहा है. इसलिए बार बार पिछले कुछ अरसे में हमने इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया है कि सियासी मामलात से, सियासी गुफ्तगू से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बाहर रखें. जनरल खालिद नईम लोधी इस पर हमारे साथ बात करेंगे. थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. कल फिर DGISPR को एक स्टेटमेंट देनी पड़ी. उनको कहना पड़ा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटें. कोर कमांडर पेशावर और फ़ौज के हवाले से बयानात पर भी ISPR का एक स्टेटमेंट आया है. हम क्यों देख रहे हैं कि एक कोशिश हमें बार बार नज़र आ रही है कि फ़ौज को इन्वॉल्व किया जाए जबकि फ़ौज बार बार ये कह रही है ऐसा ना किया जाए. व्हाट डू यू थिंक? जी बहुत शुक्रिया. देखिए मेरा ख्याल है कि बहुत ये जायज़ डिमांड है DGISPR की तरफ से आर्म फोर्सेस के बिहाफ पे. उसकी वजह यह है कि देखें, आप अपनी सियासत को सियासी मैदान में रखें, जितना मर्जी एक दूसरे की टांगें खींचें, जो कि हम देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक एक तमाशा लगा हुआ है. कोई बात नहीं करता अवाम की, कोई बात नहीं करता अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे. बस ये है कि तुम बुरे हो और तुम मुझसे भी बुरे हो और ये एवन फील्ड और तुम तोशा खाना. इसके अलावा ऐसे लगता है कि कोई काम ही नहीं है इनको. लेकिन ठीक है, अपने गेम में मत घसीटें सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को. और ये आर्म फोर्सेस की तरफ से स्पेशल मेरा ख्याल है कि वो आया है डिमांड. तो मेरा ख्याल है कि इसको और सोशल मीडिया वालों को भी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो हम सब जानते हैं कि आजकल इस कदर झूठ और फैब्रिकेशन और जो फोटोशॉपिंग होती है, जो लिप सिंक्रोनाइजेशन होती है, जो डीप फेक बनाए जाते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या सच है क्या झूठ है. ऐसे ही किसी खबर, बेबुनियाद खबर के ऊपर अपने इजहार कर देना कि ये ऐसे है वो ऐसे है, तो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है. ये सबको रिव्यू करना चाहिए अपना बिहेवियर और बिल्कुल हमें लबैक करना चाहिए जो ये कह रहे हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं DGISPR.
جنرل صاحب، عمران خان نے میر جعفر اور میر صادق کے نام لیے، بار بار لیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شہباز شریف و نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، مگر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ عمران خان میر جعفر کی بات جو ہے کسی اور کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا کہہ رہے ہیں عمران خان؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ابلیغ کمنٹ آیا ہے جو کہ ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن یہ صرف عمران خان کو کہنا تو درست نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا کور کمانڈر کے بارے میں، اس سے پہلے لوگ کیا کہتے رہے، مختلف یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، جناب باجوہ صاحب آپ نے ہمارے چلتی حکومت کو چلتا کیا، اور تم تو صرف 3 سال کے لیے، ہم تو یہاں ہمیشہ کے لیے. تو میں آپ کو کون کون سی باتیں یاد کرواؤں. تو بات یہ ہے میری بہن میرے بھائیوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کا یہ طریقہ ہے، یہ سب کا وتیرہ ہے کہ جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ کیونکہ پہلے یہ تھا، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ جو آرم فورسز ہیں وہ کسی آرمی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی انٹرفیئرنس رہی ہے. اب جب کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے تو لوگوں کو نہ تو عادت ہے اس بات کی، نہ ہی ان کو اعتبار ہے اس بات کا. تو میرا خیال ہے فوج کو کافی دیر تک اپنا یہ رویہ قائم رکھنا پڑے گا، کئی سالوں تک اور آگے بھی، تاکہ لوگوں کو اعتبار بھی آ جائے اور لوگوں کو عادت بھی پڑ جائے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ فوج پر اس طریقے سے انگلیاں اٹھنی بند ہو جائیں گی. تو اس میں کچھ ہمارا قصور بھی ہے، انسٹیٹیوشنز کا بھی، اور کچھ یہ زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں پولیٹیکل فورسز کی. تو اب ان کو چاہیے اپنے اوپر انحصار کریں، اور عمران خان کے پاس تو بہت سپورٹ نظر آتی ہے عوام کی، تو وہ اسی کے اوپر انحصار کریں اور وہی ان کو پار لگائے گی، اسی سے ان کو سیٹیں ملیں گی، اسی سے ان کو ووٹ ملیں گے. تو میرا خیال ہے ابھی کسی اور ویسے بھی دیکھیے اگر آپ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، فوج، ان سب کو اگر آپ متنازع بنا دیں تو یہ تو پورا ڈھانچہ ڈھیر، پھر آپ کا اعتبار ہوگا کس کے اوپر. تو یہ صرف عمران خان نہیں بلکہ تمام سیاستدانوں سے یہ صدا کرنی چاہیے کہ وہ اس قسم کے کاموں میں نہ پڑیں اور نہ گھسیٹیں فوج کو بلا وجہ. اور باقی یہ اس جرم میں شریک سبھی ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. جنرل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اگرچہ کھل کر کہہ رہی ہے فوج کہ ہم نہیں آنا چاہتے سیاست میں، لیکن اس وقت جتنا انتشار ہے، جو ہماری اکنامک سچویشن ہے، اسٹیٹ بینک نے آج پھر وارننگ دی ہے، اس حوالے سے کیا سب کو اکٹھا بٹھانے کے لیے کوئی کردار ہو سکتا ہے اداروں کا آپ کی نظر میں؟ جی تو بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن پہ جانے سے پہلے یہ ایک قسم کا معاہدہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے. اور یہاں پر اس قسم کی مداخلت کو میں پازیٹیو انٹرونشن سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان ٹکراؤ ہونے لگا تھا بہت بڑا، تو جنرل کیانی صاحب نے آگے بڑھ کر اس کو ٹھیک کیا تھا، درست کیا تھا معاملے کو. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور آرمی چیف جو ہیں وہ اپنا رول ایسے موقع پہ ضرور پلے کریں جب ان کو یہ لگے کہ ایک اتنی زیادہ کڑواہٹ اور بدمزگی پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو آپس میں بٹھا کر بات کروانے کی ضرورت ہے. اس قسم کا یہ تو کام جائز ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے وہ میرے خیال مناسب نہیں ہے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب تک یہ انشور نہ ہو جائے کہ الیکشن کا رزلٹ مانا جائے گا، الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، الیکشن فیئر ہوں گے اور اس کے اچھے انتظامات ہوں گے، اس وقت تک الیکشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جنرل خالد نعیم لودھی، تھینک یو سو مچ آن دا پروگرام. الیکشن جب بھی ہوں گے لیکن یقیناً اس سے پہلے ایک ایسا لائحہ عمل چاہیے جس میں ہمیں کم سے کم یہ امید ضرور ہو کہ تمام لوگ نہ صرف اس میں شامل ہوں گے کھلے دل سے، لیکن جب نتیجہ آئے گا تو اس کو بھی کھلے دل سے تسلیم کریں گے. اس کے بغیر الیکشن کرانے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. خالد نعیم لودھی جنرل صاحب کا یہی خیال ہے. وی انڈورس دیٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.